سے تو جو چیز بھی مروجہ قانون کے مطابق طے ہو جائے اسے کہیں گے عدل ہوا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جس قانون کی روح سے تم نے طے کیا ہے اگر وہی عدل پہ مبنی نہ ہو تو یہ عدل کیسے ہو گیا؟ معاف رکھیے گا. بینات دلائل و برہان کی روح سے قانون کی صداقت کو منوایا. جنہوں نے اس قانون کو مانا کہا کہ اس کی روح سے تم معاملات کا تصفیہ کیا کرو. یہ سارا کچھ آ گیا. اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ لوگ آئے کہ جو اس عدل کے نظام کو یہ نہیں کہ تسلیم نہیں خود کرتے، وہ اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں یہ رائج ہونے دیں گے، جو ہمارے ہاں ہوتا چلا آ رہا ہے وہی ہوتا رہے گا، غلط قانون جو ہے اس پہ ہم چلیں گے، یہ قانون نہیں چلنے دیں گے. قرآن بجبر نہیں منواتا کسی سے، لیکن جنہوں نے برضائے خود اس کو مانا ہوا ہوتا ہے وہ اگر اس کے مطابق ایک نظام عدل قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے راستے میں کوئی مزاحم ہوتا ہے تو اس مزاحمت کا ہٹانا تو بڑا ضروری ہے. کوئی اور طریقہ تو ہے نہیں. دلیل و برہان سے تو انہوں نے مانا نہیں، دھاندلی کر رہے ہیں. اور قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر ان مخالفین سے کہا گیا ہے اعملوا علی مکانتکم انی عامل. ارے بھائی تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتے چلے جاؤ، میں اس میں دخل نہیں دوں گا، لیکن مجھے میرے پروگرام کے مطابق کام کرنے دو، تم اس میں دخل نہ دو. اور توبہ عالم نتائج دونوں کے بعد میں خود بتا دیں گے کہ کون سچ پر تھا کون جھوٹ پر تھا. یعنی یہ بجائے خوش ایک دلیل ہے. کام کے نتیجے سے اس کام کی صداقت کا ثبوت بہم پہنچانا یہ خود ایک دلیل ہے. جو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوائی دے تو لینے دو مجھے، خود بتا دے گا نتیجہ کہ واقعی اس نے بخار کا علاج کیا ہے یا نہیں کیا، ٹیمپریچر بتا دے گا، تھرمامیٹر بتا دے گا. یہ پریگمیٹک ٹیسٹ جو کہلاتا ہے، کسی کام کے نتیجے سے اس کام کی صداقت یا کذب کا ثبوت بہم پہنچانا. وہ ان چیزوں پہ بھی نہیں آ رہے، ان کو یہ کام نہیں کرنے دیتے، ان پروگرام پہ چلنے نہیں دیتے. جو چیز وہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. تو اب یہ جو کام ہو رہا تھا یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ ما ینفع الناس ہے، ہم اپنے لیے نہیں یہ کچھ کرنا چاہتے، یہ تمہارے ہی بھلے اور فائدے کے لیے ہم کر رہے ہیں. یعنی آپ سوچئے نا، جو میں نے مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی گاؤں میں کوئی شخص ہسپتال قائم کرنا چاہے اپنے طور پہ، اپنے چندے سے، اپنے خرچ سے، اور وہ گاؤں والے جو ہیں مستبد وہاں کے سردار وہ اس کی مخالفت کریں، وہ ڈنڈے لے کے آ جائیں کہ ہم نہیں ہسپتال بننے دیں گے، تو انہیں تو پہلے سمجھایا جائے گا کہ یہ میں اپنے فائدے کے لیے نہیں کچھ کر رہا، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. تمہارے ہاں اتنے امراض پھیلے ہوئے ہیں، اتنی بیماریاں پھیلی ہوئی، کہیں سے علاج نہیں ہو رہا، میں یہاں بنانا چاہتا ہوں. اور اگر وہ اس طرح سے روک رہا ہے تو پھر تو ان کو قوت کے زور سے روکنا چاہیے نا کہ بننے تو دو اس ہسپتال کو. یاد رکھیے جسے دین یا اسلام آپ کہتے ہیں وہ ابتدا تو اس کی اپنے معاشرے سے ہوتی ہے. وہ رب العالمین پوری نوع انسانی کے لیے یوں کہیے کہ ان کی بیماریوں کے لیے اسپتال قائم کرتا ہے. اب مزاحمت کرنے والوں کو تو روکنا خود ان مریضوں کے حق میں خدا کی رحمت ہے. اسی لیے قرآن نے یہ کہا کہ عدل کا نظام، اور اس کے بعد کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ اس کے ساتھ پھر ہم نے فولاد کی شمشیر جگردار بھی نازل کی ہے. اس میں بڑی سختی، لیکن یہ تلوار انسانیت کی منفعت کے لیے استعمال ہوگی. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور مقصد اس کا دے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَیب،
تاکہ اس سے نکھر کے یہ بات سامنے آ جائے کہ وہ جو خدا کا پروگرام ہے اس پروگرام کو بروئے کار لانے کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے صاحب۔ علاوہ دیگر مقامات کے آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم نے خود تلوار کہہ لیجئے، تلوار تو سمبل یا ایک علامت ہے نا قوت کی، اس کو کتنا اہم قرار دیا ہے دین کے نظام کے قیام کے لیے، قائم کرنے کے راستے میں جو روڑے اٹکائے اور وہ عقل و خرد تدبر تفکر شعور برہان دلیل کی روح سے نہ مانے دھاندلی کرے تو انسانیت کی منفعت کا تقاضا ہے کہ پھر اسے قوت کے زور سے روکا جائے۔ جتنی جنگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کی ہیں ساری مدافعانہ ہیں سر، دھاندلی کرنے والوں کو روکنے کے لیے ہیں، کہیں جا کے ان کے اوپر حملے کرنے کے لیے نہیں، اور اسی کو کہتے ہیں منافع للناس کے لیے یہ سارا کچھ جو تھا۔ اور پھر یہ انزلنا معہم ہے، یعنی خالی تلوار نہیں دی، یہ جو سب کچھ پہلے کہتے چلے آ رہے ہیں وہ ان سب کے ساتھ تلوار ہے یہ۔ اسی لیے تو قرآن میں ہے کہ یہ بڑھتے چلے جا رہے ہو تم، بڑی کامیابی حاصل ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے فتح ہماری ہے، میدان جنگ میں شکست ہو رہی ہے دشمن کو۔ اس وقت اگر وہ کہتا ہے صلح کی جھنڈی دکھاتا ہے تو کہا یہ نہ کہو کہ تم بے ایمان ہو اس لیے شکست سے بچنے کے لیے صلح کی جھنڈی دکھاتے ہو، تسلیم کر لو کہ ہم مانتے ہیں۔ اگر وہ دغا دے گا تمہیں تو کوئی بات نہیں، ہم تمہیں مدد دیں گے، مان لو کہ وہ ٹھیک ہے صاحب، آگے نہ بڑھو۔ یہ ہے تلوار۔ اور پھر تلوار قرآن کے ساتھ بے ساختہ یہاں پھر اقبال ہی آ جاتے ہیں۔ قرآن کے جو مقامات انہوں نے واضح کیے ہیں، بڑا انداز یہ چیز ہے۔ سوچا بھی ہے اے مرد مسلماں کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار، اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار۔ اور اس کا استعمال بتا دیا کہ لا دین ہو تو ہے زہر حلاحل سے بھی بڑھ کر، ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق۔ اور دو ایک مقامات میں تو بڑی خوبصورتی سے بات کی ہے۔ مومناں را تیغ با قرآن بس است، قرآن اور قوت جو ہے، کیوں؟ این دو قوت حافظ یک دیگرند، یہ دو قوتیں ہیں، قرآن کی ایک قوت ہے، صحیح زندگی کے جو اصول ہیں ان میں اپنی ایک قوت ہوتی ہے، حق کی ایک قوت ہے، قرآن کے اندر بھی ایک قوت ہے، شمشیر کے اندر بھی ایک قوت ہے۔ کہا یہ دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ قرآن شمشیر کا محافظ ہے کہ بے راہ نہ ہونے پائے، اور شمشیر قرآن کی محافظ ہے کہ کہیں واد بن کر نہ رہ جائے۔ قرآن کے راستے میں مزاحمت کرنے والا جو ہے، ابھی جو میں نے عرض کیا کہ اس کے راستے میں مزاحمت کے معنی کیا ہے، اس کی حفاظت شمشیر کرے گی، اور اگلی چیز جو ہے کہ قرآن شمشیر کی حفاظت کرے گا۔ دیکھا کس خوبصورتی میں یہ بات کرتے ہیں، اور ساری باتیں قرآن کی ان محکمات کے مطابق ہیں۔ این دو قوت حافظ یک دیگرند، کائنات زندگی را محورند۔ واہ واہ، زندگی کی ساری کائنات ان دو قوتوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ صداقت ابدی، اس کی حفاظت کے لیے تلوار، قوت نہایت ضروری، بشرطے کہ وہ قرآن کے حصار کے اندر رہے۔ اب یہ چیز جب ساتھ دی جائے، اور قرآن نے جو شمشیر کی یا قوت کی خود تعریف اتنی اہمیت بتائی ہے وہ لیا جائے، تو پھر
نون کے معنی شمشیر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. آپ نے غور